بسم اللہ الرحمن اس کے بعد آپ الرحیم۔ کر لیں گے، اس کے بعد آپ کر لیں گے، نحمدہ ونصلی اس کے بعد آپ علی کر لیں گے نا جی، اس کے رسولہ بعد الکریم، اما بعد۔ شکریہ اس کے بعد ہو جائے گا نا جناب جی اسپیکر، پلیز۔ میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں اس کے بعد آپ کو دیتے ہیں جی کہ تشریف رکھیں۔ کہ آج آپ نے اجلاس میں سانحہ مری کے حوالے سے ایوان کی کارروائی کو صرف اس حوالے سے مختص کیا۔ جناب اسپیکر، ہم کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں کہ سانحہ مری کے حوالے سے جس رات سوشل میڈیا کے ذریعے ایک منٹ میں تھوڑا اس کو ہینڈل کروں۔ کیا کدھر ہے عامر ڈوگر صاحب؟ اس کو عامر ڈوگر صاحب کو ان کو بلا لے، واپس ان کو بلا لے، یہ واک آؤٹ کر گئے جی پلیز۔ سوشل اسلم میڈیا کے بوٹانی صاحب کو ذریعے واپس بلا سے لے جی۔ پیغامات آنا شروع ہو گئے، بہت سے آڈیوز، بہت سے ویڈیوز سوشل میڈیا پر گردش کرنے لگ گئے، اور اس کے بعد صبح کی اطلاعات میں جس طرح کی افسوسناک خبریں قوم کو ملنا شروع ہو گئی، یقیناً تمام قوم اس پر غمزدہ بھی ہے۔ لوگوں کو اس سے انتہائی تکلیف اور صدمہ ہوا۔ میں خود اور میری پارٹی نے متاثرہ خاندانوں سے تعزیت بھی کی، پیغامات بھی جاری کیے، لیکن جمعیت علماء اسلام نے فوری طور پر مری کے اندر اپنی تنظیم کو اور اپنی رضاکار تنظیم انصار الاسلام کو ہدایات جاری کی کہ وہ فوری طور پر پھنسے ہوئے لوگوں کو ریلیف پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ اس حوالے سے وہاں پر ریلیف سینٹر فوری طور پر قائم کیا گیا، مدارس کو ریلیف سینٹرز میں تبدیل کیا گیا، مساجد کے اندر وہاں پر پھنسے ہوئے بچوں، جوانوں، بوڑھوں اور خواتین کو ریسکیو کیا گیا، ان کو کھانا فراہم کیا گیا، ہیٹر فراہم کیا گیا، اور ہر ممکن سہولیات جو وہاں پر ان کو دی جا سکتی تھی ان کو دینے کی ہر ممکن کوشش کی۔ یہ وہ انصار الاسلام تنظیم ہے، رضاکار تنظیم، جس کو پنجاب گورنمنٹ اور عثمان بزدار نے بین کیا تھا، اور یہ وہ تنظیم ہے جس کو تحریک انصاف کی مرکزی حکومت کی کیبنٹ میں ڈسکس کیا گیا تھا کہ یہ ڈنڈا بردار تنظیم، اس کو بین کرنا چاہیے، لیکن آپ نے اس واقعے میں بھی انصار الاسلام کی ان رضاکاروں کی خدمت کا مشاہدہ کیا کہ کس طرح انہوں نے عوام کو ریلیف پہنچانے کی کوشش کی۔ میں دیگر سیاسی تنظیموں کا بھی، مذہبی تنظیموں کا بھی، مری کے اندر موجود تمام مکاتب فکر کے مدارس کا بھی، مساجد کی انتظامیہ کا بھی انتہائی شکر گزار ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے بہن بھائیوں کی جس طرح خدمت کی، اللہ تعالیٰ ان کو اس خدمت پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ میاں شہباز شریف صاحب تقریر کر رہے تھے، آپ نے بڑی اچھی تجویز دی جناب اسپیکر کہ اس قسم کی متنازع گفتگو نہیں کی جانی چاہیے کہ وہ ہمارے لیے قوم کے اندر ہنسی مذاق کا باعث بنے۔ اپوزیشن لیڈر کی تقریر کے بعد حکومت کے وزیر صاحب نے جس طرح گفتگو کی، میں ان کی اس گفتگو پر تبصرہ نہیں کروں گا، صرف اتنا کہوں گا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
اور اس سے بڑھ کر کہا بھی کیا جا سکتا ہے۔ تمام چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں کہ کس طرح بلاول بھٹو صاحب نے اور میاں شہباز شریف صاحب نے تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا کہ گھنٹوں کے حساب سے چند گھنٹوں کا فرق تھا کہ وزراء دعوت دے رہے تھے قوم کو کہ آئے اور سیاحت کے لیے آپ کے مری کا اور گلیات اور سوات اور یہ علاقے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اور جب لوگ آئے تو وہ باقاعدہ ان کا ریکارڈ شیئر کر رہے تھے کہ آپ اتنے سیاح داخل ہو گئے، اب اتنے سیاح داخل ہو گئے، اب اتنے سیاح داخل ہو گئے، اور انجام یہ ہوا کہ اس ٹویٹ کے گھنٹوں کے بعد ہمیں یہ اطلاع ملتی ہے کہ کتنے تعداد میں لوگ شہید ہوئے ہیں۔ یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، لیکن ہم نے رویے بھی دیکھے ہیں جناب اسپیکر، اور آج بھی ہمیں کوئی غیر معمولی رویے کا کوئی ہم زیادہ امید نہیں کر رہے کہ اسپیکر سے کہ یہاں سے کوئی ذمہ داری قبول کرے گا۔ اگر وہاں سے کوئی ایسے ہمیں غیر معمولی اقدام کی توقع ہوتی تو آج وزیر اعظم اس قومی سانحے پر خود یہاں موجود ہوتے اور قوم سے معافی مانگتے کہ یہ ہماری نااہلی ہے، یہ ہماری ناکامی ہے کہ ہم نے آپ کو وہ سہولیات فراہم نہیں کی جو بحیثیت ریاست کے، بحیثیت حکومت کے آپ کا اس ریاست پر اور حکومت پر حق ہے۔ اور روایتی انداز سے آج بھی جوابات دیے گئے۔ الیکشن ہارے جاتے ہیں تو ووٹر جاہل، اگر موٹر وے پر عورت سے زیادتی ہوتی ہے تو عورت کا قصور، اگر سیالکوٹ میں بندے کو جلایا جاتا ہے تو جلنے والے کا قصور، اگر مہنگائی ہوتی ہے تو پھر گنوایا جاتا ہے کہ فلاں ملک بھی ہم سے مہنگا ہے، فلاں ملک بھی ہم سے مہنگا ہے، فلاں ملک بھی ہم سے مہنگا ہے۔ آپ بتائیں جناب اسپیکر، کیا یہ تسلی بخش جوابات ہیں اس قوم کو دینے کے لیے؟ آج تو کم از کم یہ جواب نہ دیں کہ یہ سانحہ بھی پچھلی حکومتوں کی وجہ سے ہوا ہے کہ انہوں نے اس وقت اقدامات نہیں کیے۔ جناب اسپیکر، ہر سال ایس او پیز کے حوالے سے اجلاس ہوتا ہے کہ جب سیاح آئیں گے تو ان کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے، کیا ان کو ہدایات دینی چاہیے۔ کیا ایس او پیز کا اجلاس ہوا؟ موسمیات، این ڈی ایم اے، کتنے ادارے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم ریٹن میں دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے پیشگی اطلاعیں دی، لیکن اس کے باوجود بھی کسی قسم کے اقدامات نہیں کیے گئے کہ اگر اس قسم کے حالات پیدا ہوں گے تو حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے۔ اور جب حکومت کی کارکردگی پر اعتراض کیا جاتا ہے، تحفظات پیش کی جاتی ہیں، سوالات اٹھائے جاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے جو اقدامات کیے ہیں اس سے پہلے ان کی تاریخ 70-74 سال میں پاکستان میں نہیں ملتی، اور ہمارا وزیر اعظم دیوار کے پیچھے بھی دیکھ سکتا ہے۔ تو یہ واقعہ تو 1-1.5 گھنٹے یا 2 گھنٹوں کے فاصلے پر آپ سے ہوا ہے۔ آپ جب اپنے دارالحکومت سے، جہاں پر آپ کے تمام اداروں کے ہیڈ کوارٹرز موجود ہیں، اور وہ 1.5-2 گھنٹے کے فاصلے پر پھنسے ہوئے لوگوں کو ریلیف نہیں دے سکتے، تو کیا آپ کے رحم و کرم پر 22 کروڑ عوام کو چھوڑا جا سکتا ہے؟ وزراء کی زبان ہم سنتے ہیں جناب اسپیکر، اور وہ
چاہیے تو یہ کہ اپنی اس ذمہ داری کو قبول کرتے. وہ بھی عوام کی طرح تبصرے کر رہے ہیں کہ ہمیں من حیث القوم ان کے پھنسے ہوئے لوگوں کی جس طرح خدمت کرنی چاہیے تھی. Thank you.